بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ مجھے امید ہے آپ نے آج تک کبھی انٹرنیٹ کی تاریخ پر ایسا عمل نہیں سنا ہوگا، اور جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کے خواص، اس کے فوائد دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماہ رجب المرجب کے اندر یہ وظیفہ آپ نے رجب کی 24 تاریخ کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر قسم کے دشمن سے جان چھڑانے کے لیے ہے، یعنی وہ دشمن آپ کو چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن چاہے کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، آپ چاہے کتنے ہی اکیلے تنہا مفلوق الحال ہوں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کسی جسم کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل اگر کسی پر دشمنی چل چکی ہے، مطلب کہ کسی پر جادو ہو چکا ہے، جادو کا شکار ہو گیا ہے، کسی پر اثرات ہو گئے ہیں، اثرات کا شکار ہو گیا ہے، کسی کے اوپر نظر بد ہو گئی ہے، نظر بد کا شکار ہو گیا ہے، کوئی سیاروں کی، ستاروں کی نحوست کا شکار ہو گیا ہے، یا کسی بھی روحانی معاملے کی وجہ سے مسلسل تکلیف اور پریشانی کے اندر رہتا ہے، اس کے لیے بہت خاص عمل ہے۔ اور مجھے امید ہے آپ نے آج تک کبھی انٹرنیٹ کی تاریخ پر ایسا عمل نہیں سنا ہوگا، اور جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کے خواص، اس کے فوائد دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اگر آپ بیمار ہیں، آپ ان چیزوں کا شکار ہیں، تو جس قدر تیزی کے ساتھ آپ صحت یاب ہوں گے، آپ اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر ششدر رہ جائیں گے۔ اب چلتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ 24 رجب کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کیجیے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کپڑے کی 4 تھیلیاں یا کپڑے کے 4 رومال لے لینے ہیں۔ ہر رومال کے اندر 1 پاؤ باجرہ ہونا چاہیے۔ 4 تھیلی آپ باجرے کی بنا کر رکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ سب سے پہلے 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک باجرے کی تھیلی کو اٹھا کر اپنے سر پر سے 7 مرتبہ گھمائیں گے۔ گھمانا اس طریقے سے ہے، سیدھے ہاتھ میں تھیلی کو پکڑ کے سیدھی جانب گھمانا شروع کیجیے، وہ جب تھیلی گھوم کر درمیان میں واپس آئے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ 7 مرتبہ اس تھیلی کو گھمائیے۔ جب تھیلی گھوم جائے تو آپ نے آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھی تھی، اب اس تھیلی کے اوپر پھونک مار دیجئے۔ تھیلی کو کھول کر باجرے پر پھونک مار کے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیجئے۔ پھر اس کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد باجرے کی دوسری تھیلی کو اٹھانا ہے اور اپنے سر پر سے 7 مرتبہ گھمانا ہے، 7 مرتبہ مارنا ہے۔ پھر اس کے اوپر باجرے کی تھیلی کو کھول کے آپ نے دم کر دینا ہے، اور دم کر کے تھیلی کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے 25 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ سورہ فلق پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ باجرے کی تھیلی کو اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد سر پر سے 7 مرتبہ گھمائیں گے، واریں گے، اور اس تھیلی کے اوپر دم کر کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے۔ پھر آپ نے سب سے آخر میں 25 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس کو پڑھنا ہے۔ سورہ ناس 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ باجرے کی تھیلی جو آخری بچی ہوگی اس کو اٹھا کر اس باجرے پر دم کر کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے۔ اب یہ چاروں تھیلیاں آپ کے گھر میں کسی کونے میں رکھ دیجئے، اور صبح کے وقت کسی قبرستان کے اندر کونے میں جہاں پر کیڑے مکوڑے، چینٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر ڈال دیجئے، یا کسی پارک میں، کسی گراؤنڈ میں، کسی درخت کے نیچے جہاں پر چونٹے وغیرہ، چونٹیاں وغیرہ، چڑیا وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر ان کو احتیاط کے ساتھ ڈال دیجئے کہ کسی کے پاؤں میں نہ یہ پڑے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑے اور پرندے ان چیزوں کو کھا لیں گے، اور آپ پر موجود جو بھی بری چیزیں ہوں گی، جو بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ عمل نہایت شاندار ہے، اس پر ضرور عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی کی بڑی بڑی تکلیف اور پریشانیاں
دور ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔